إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور اسے ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی قرار دیا. اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے روح قرار دیا اور اسی طرح سے اس کا نام یا اس کا لقب نور قرار دیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح سے ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف القاء کی ہے، وحی کی ہے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے. اللہ کی کتاب آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی کتاب کیا ہے، اور نہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ ایمان کیا ہے. وَلَا الْإِيمَانُ، ایمان کی تفصیلات آپ کو معلوم نہیں تھی. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، بلکہ ہم نے اس کتاب کو آپ کے لیے ایک نور بنایا. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، کہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہیں ہم ہدایت دیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اے نبی آپ سیدھے راستے ہی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو روح اور نور قرار دیا. اس کتاب کے علم اور اس کتاب پر ایمان کے ذریعے ایک انسان کا مردہ دل زندہ ہوتا ہے. قرآن کریم مردہ دلوں کے لیے حیات ہے، جیسے مردہ جسم کے لیے روح زندگی کا ذریعہ ہوتی ہے. اگر جسم سے روح نکل جائے وہ لاش ہے. جب تک اس میں روح ہوتی ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور سڑن سے بچتا ہے. دل کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اگر دل مردہ ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، تو ایسے دل میں بربادی ہوتی ہے، سڑن پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے. لہٰذا دلوں کے لیے یہ کتاب حیات ہے، دلوں کی زندگی اس پر قائم ہے. یہ روح کی طرح ہے دل کے لیے، جیسے جسم کے لیے روح ہوتی ہے. اور اس کتاب کے ذریعے سے انسان گمراہی کے اندھیروں میں راستہ پاتا ہے. یہ نور ہے. اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے نور بنایا تاکہ اس کتاب کی روشنی میں چلنے والے گمراہی کے راستوں سے بچیں اور اس کے اجالے میں سیدھے راستے پر چلتے رہیں، ٹھوکر کھانے سے بچیں. لہٰذا جو انسان اس کتاب کا اہتمام کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر جگہ دیتا ہے اور دوسروں تک تعلیم و تبلیغ کے ذریعے اس کو پہنچاتا ہے، ایسا انسان سیدھے راستے پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ یقیناً صراط مستقیم ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہو. یہاں پر انک آ رہا ہے، ان یقیناً، لَتَهْدِي لام التاکید بھی ہے. یقیناً آپ سیدھے راستے ہی کی طرف دعوت دیتے ہو. اس میں آپ کو یقین نہیں دلایا جا رہا ہے، کیونکہ انبیاء پورے یقین پر قائم ہوتے ہیں.
اس میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دعوت ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی دعوت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دعوت ہے، اور آپ اسی راستے کی طرف دعوت دیتے ہو جو اللہ تک پہنچاتا ہے، جو جنت تک لے جاتا ہے۔ سارے رسولوں کی دعوت یہی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ اسی ہدایت پر، اسی راستے پر قائم ہیں جس پر پچھلے سارے نبی تھے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہ نے فرمایا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں، جن کے ساتھ آپ نے سالوں دیکھے، ان کو اپنے سامنے بچے سے بڑا ہوتا دیکھا بوڑھوں نے، اور جوانوں نے اپنے ساتھ پروان چڑھتا دیکھا، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ بھٹک گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر دو لفظ یاد رکھیں، ضل اور غوا، یہ دونوں الگ لفظ ہیں۔ ضل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس رہنمائی نہ ہو اور وہ چل پڑے اور بھٹک جائے، بغیر علم کے راستے پر چلنے والا ضال ہوتا ہے۔ لیکن علم آنے کے بعد، راستہ جاننے کے بعد بھی خواہش نفس کی بنیاد پر غلط راستہ چننے والا یہ غاوی ہوتا ہے، اس کو غوایہ کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ضالین کہا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وحی کی بنیاد پر عقائد قائم نہیں کیے، وحی کی بنیاد پر عبادات اور مجاہدے نہیں کیے، بلکہ انہوں نے اپنے دل سے فلسفے ایجاد کیے، اور اسی جہالت کی بنیاد پر انہوں نے ایمان اور عقیدے کی بنیاد اور عمارت قائم کر دی۔ ضلال اس کو کہتے ہیں۔ ضلال کے بالمقابل ہدایہ ہوتا ہے، اور غوایہ کے مقابلے میں رشد ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں علیکم بسنتی، حدیث میں آیا ہے وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو وہاں پر راشد بھی ہے اور مہدی بھی ہے۔ مہدی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہو اور اس علم کی روشنی میں وہ چلتا ہو، جہالت پر نہیں، بغیر علم کے نہیں، فلسفوں کی بنیاد پر نہیں۔ اور راشد اس کو کہتے ہیں جو خواہش نفس کو چھوڑ کر حق کی پیروی کرتا ہو۔ تو یہ دو چیزیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں چیزوں کی نفی کی ہے جو انسانیت کے خسارے اور گمراہی اور نقصان کا سبب بنی ہے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آدمی بلا علم کسی سمت میں دوڑ پڑتا ہے، اپنے دل سے کسی چیز کو منزل سمجھ کر دوڑنے لگ جاتا ہے اس راستے پر جہالت سے، یا پھر راستہ جانتا ہے لیکن جاننے کے باوجود اس راستے پر نہیں چلتا ہے، اپنے مفادات کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو منزل سے محروم کرتی ہیں۔ قرآن کریم انسان کو دونوں چیزوں سے بچاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کو علم کی بصیرت ملتی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کا تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو انسان کی آنکھوں کے لیے نور ہے اور دلوں کے لیے حیات ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کو اگر نصیب ہو جائیں تو ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اس کو راستہ دکھائی دے تاکہ وہ ٹھوکر نہ کھائیں، اور اس کا دل مردہ نہ ہو، خواہش پرست نہ ہو جائیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یہود کے بارے میں کہا اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ انسان سے اس کی حیات چھن جاتی ہے، انسان سے اس کی حیات چھن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کا ہاتھ کاٹو، پاؤں کاٹو، اس کو احساس نہیں ہوگا، ٹھوکر مارو، کچھ بھی نہیں، احساس مر جاتا ہے، احساس ہی نہیں اس کو کچھ۔ لہٰذا جب دل کی حیات چھن جاتی ہے تو دل سے احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہے لیکن رسمی ہوتی ہیں، ان میں بھی اس کو کیفیات نصیب نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم دلوں کے لیے حیات ہے، وہ دلوں کو پاک کر کے انہیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور ہے،
جس کی روشنی میں انسان کی آنکھیں گمراہی سے بچ کر سیدھے راستے پر چلتی رہتی ہیں، اسے راستہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر انسان کو میسر ہو جائیں، ایسا آدمی کامیاب ہے۔ اس لیے قرآن کریم سے جڑے رہنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، قرآن سے قریب ہونا، اللہ سے قریب ہونا ہے۔ لہٰذا یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے سورۃ النبأ کا، اس میں ہم قرآن کریم کے معانی اور اس کی تفسیر، قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، سلف کے اقوال کی روشنی میں، اہل علم کی تشریحات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں واقعی معلوم ہو تفسیر کہتے کس کو ہے، اس لیے کہ آج دنیا میں تفسیر کرنے والے شوقین بڑھ گئے ہیں، اور اپنی عقل سے قرآن کے بارے میں بولنے والے بڑھ گئے ہیں، اور سیکھنے والوں کو بعض اوقات وہی چیز پسند آتی ہے۔ لیکن صحیح طریقہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے قرآن کے دوسرے مقامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سلف کے اقوال، اور اسی طرح سے اہل علم کی توضیحات، ان کو دیکھا جائے تاکہ انسان غلط طور پر قرآن کو سمجھ کے گمراہ نہ ہو جائے۔ اصل بگاڑ فہم کا ہوتا ہے، متن تو اس کا باقی ہے۔ مرجئہ، معتزلہ، قدریہ، جہمیہ اور اس طرح کی جتنے بھی فرقے گزرے ہیں، قرآن کریم سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن قرآن کریم ان کو فائدہ نہیں دیتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی عقل سے قرآن کو اپنی بدعات اور اپنی خرافات کے لیے دلیل بناتے تھے۔ آدمی اپنی طرف سے جو قرآن میں تلاش کرنا چاہیں تلاش کر لیتا ہے، حتیٰ کہ قبر پرستی بھی آدمی قرآن سے نکال لیتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن، سنت، سلف کے اقوال کی طرف رجوع کیا جائے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا، جس آیت پر ہم پہنچے تھے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وہ دن جو قیامت کا دن ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، تم سب آؤ گے، فوج فوج، گروہ گروہ۔ آج آدمی اللہ کی پکار پہ نہیں آتا ہے، نبیوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے، حق کی پکار کو سنتا ہے لیکن نظر انداز کرتا ہے۔ آج اس کے پاس اختیار ہے، آئے نہ آئے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا، یہ اعلان ہوگا کہ اب عمل کی زندگی ختم، عمل کا دور ختم، نجات کے لیے کوشش کا موقع ختم، اب انجام کا دور شروع ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں جنگوں میں، جنگ کی شروعات میں بگل بجتا تھا، وہ جنگ کی شروعات ہوتی تھی۔ قیامت کا دن جنگ کی شروعات نہیں ہوگا۔ انسانی تاریخ میں جو حق اور باطل کی جنگ چلتی رہی، اس کے خاتمے اور اس کے انجام کی شروعات کا اعلان ہوگا۔ اب جنگ ختم، کون صحیح کون غلط، کیا حق کیا باطل، کون ظالم کون مظلوم، نہ صرف حق کے بیان کے اعتبار سے بلکہ حق کے نفاذ کے اعتبار سے بھی وہ دن ہوگا۔ اس دن صرف اتنا نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا کون صحیح تھا کون غلط، یہ فیصلہ تو ہوگا، لیکن حقدار کو اس کا حق دلایا جائے گا اور ظالم کو سزا ملے گی۔ وہ صرف حق کے بیان کا دن نہیں ہوگا، وہ حق کے نفاذ کا دن ہوگا۔ اس دن فیصلہ ہوگا، ظالم سزا پائے گا، مظلوم اپنا حق پائے گا۔ اس دن گمراہوں کے ساتھ ان کی گمراہی کے اعتبار سے معاملہ ہوگا، اور ہدایت یافتہ لوگوں کو جنت میں بسایا جائے گا، گمراہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ نہ صرف اعلان ہوگا بلکہ اس اعلان کے مطابق نفاذ بھی اس کا ہوگا، انجام لوگوں کے سامنے آئے گا۔ یوم ینفخ فی الصور، اس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تم آؤ گے، سب کے سب آؤ گے، فوج فوج آؤ گے، لوگ دوڑے دوڑے حشر کی طرف پہنچیں گے، اپنے ابدی فیصلے کے لیے، اپنے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے انجام کے بارے میں اللہ کی طرف سے فیصلے کے لیے وہ مجبور ہوں گے، وہ انکار نہیں کر پائیں گے۔
آج حق کے دائی کی بات سننے کے لیے آدمی نہیں آتا ہے. ہم نہیں آئیں گے, ہم حق کو قبول نہیں کریں گے, ہم حق کی طرف نہیں آئیں گے. اس دن انسان انکار نہیں کر پائے گا, بھاگ نہیں پائے گا. آج اللہ سے بھاگتا ہے, دین سے بھاگتا ہے, اللہ کی تعلیمات سے, رسول کی سنت سے بھاگتا ہے, انکار کرتا ہے. کل قیامت کا دن جب آئے گا, سور پھونکا جائے گا, اس کو آنا پڑے گا. لوگ قبروں سے نکل کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, تو فوراً حال یہ ہوگا کہ لوگ اپنی قبروں سے نکل کر دوڑے دوڑے اپنے رب کی طرف آ رہے ہوں گے, لپک رہے ہوں گے. ینسلون, تیزی سے چلنا. اجداث, قبریں. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا, من مرقدنا هذا, وہ کہیں گے قالوا یا ویلنا, اے ہائے ہماری بربادی, ہائے ہماری بربادی. من بعثنا من مرقدنا, ہماری قبروں سے ہم کو کس نے جگایا. وہ قبروں میں پڑے ہوئے تھے, لیٹے ہوئے تھے, یہ نہیں کہ آرام میں تھے. کوئی آرام میں ہوگا, کوئی پریشانی میں ہوگا, عذاب قبر میں ہوگا. کون ہے جس نے ہم کو ہماری قبروں سے اٹھایا, موت سے واپس زندہ کر دیا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہوں گے اس وقت میں, هذا ما وعد الرحمن, یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کر رکھا تھا. ایک دن آنے والا ہے جس میں مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, جس میں انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, اور رسول سچ کہتے تھے. کافر بھی بول رہے ہوں گے, مومن بھی بول رہے ہوں گے. کافر کیا کہیں گے, کون ہے جس نے جگایا ہم کو, اچھے پڑے ہوئے تھے, کون ہے جس نے ہم کو دوبارہ زندہ کر دیا. موت سے دوبارہ زندگی, نیند سے بیداری کس نے کیا. یہ ہماری قبروں سے کون ہے جس نے ہم کو جگایا. ہڑبڑاہٹ میں کچھ بول نہیں پائیں گے, یہی بولیں گے. لیکن ایمان والے بھی ہوں گے, فرشتے بھی ہوں گے, ان لوگوں کو جواب ہی ملے گا هذا ما وعد الرحمن, یہ وعدہ ہے جو رحمان نے بہت پہلے کر رکھا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے. ان الساعة آتیة اکاد اخفیها, قیامت آ رہی ہے, اس کو میں نے چھپائے رکھا ہے, ٹلنے والی نہیں ہے. اذا وقعت الواقعہ, واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی, اس وقت آ گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اچھا دیکھیے, اہل ایمان کی طرف سے کیا آ رہا ہے, رحمان کا وعدہ ہے. وہ امید باندھیں اللہ سے, ہم اچھی زندگی جیے, ایمان والی زندگی, نیک اعمال والی زندگی. رحمان ہمارے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں کرے گا, وہ تو رحم والا ہے. سبقت رحمتی غضبی, اہل ایمان چونکہ ان کے پاس عملی زندگی ہوگی, ایمان و عمل ہوگا, ان کے پاس امید ہوگی. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اور جب واقعی انسان ایک چیز کو حق مان کے پوری زندگی اس پر لگا دیتا ہے اور وہ سچ ثابت ہوتا ہے, ہاں جو پڑھائی کر کے کہ وہی امتحان میں آیا تو کتنی خوشی ہوتی. زندگی ویسی گزاری جیسے رسولوں نے بتایا, اس وقت میں ان کی زبانوں سے نکلا وصدق المرسلون, رسول بالکل سچ بولتے تھے. یہ نہیں کہ وہ پہلے نہیں مانتے تھے, آج مان رہے ہیں, وہ پہلے بھی مانتے تھے. لیکن جب آدمی سنی ہوئی بات کو آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس وقت میں اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا میں نے اپنی پوری زندگی اسی پر لگا دی ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ, اس دن چہرے کیسے ہوں گے, تر و تازہ, خوش ہوں گے ایک دم, ان کے چہروں پر خوشی ہوگی. کیوں, دیکھو ہم صحیح جی کے آئے, اچھا ہوا اس کی نہیں سنے ہم نے, اچھا ہوا ہم نے اللہ کی سنی, رسول کی سنی, اہل حق علماء کی سنی, اچھا ہوا, ورنہ ہم تو برباد ہو جاتے ہیں. تو وہ بچنے کی خوشی ان کو ہوگی, اور اس وقت میں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ سب صحیح تھا, اچھا ہوا ہم اس کو مان کیا ہے.
हादा मा वअद अर्रहमान व सदक़ अलमुरसलून इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदा। बस एक जोर की चीख चिंगाड़ होगी वो। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदा, बस एक पुकार होगी वो, एक चीख होगी सबको बुलाने के लिए, जगाने के लिए, दोबारा ज़िंदा करने के लिए। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदा फ़इदा हुम जमीउल लदैना मुहदरून, बस सब के सब हमारे पास सब के सब जमा हो जाएंगे, कोई भाग नहीं पाएगा उस दिन। आज अल्लाह से भागने वाला कल अल्लाह से भाग नहीं पाएगा। इसीलिए अंबिया की दावत क्या है? फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो आज, ताकि कल जब तुम अल्लाह के पास आओ तो कामयाब हो के आओ। फ़फ़िर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, दौड़ो अल्लाह की तरफ, लब को अल्लाह की तरफ, मैं अल्लाह की तरफ से खुले तौर पर तुमको डराने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें ख़बरदार करने के लिए आया हूँ। यहाँ डरने वाले के लिए वहाँ खौफ नहीं है, लेकिन यहाँ बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारने वाले के लिए वहाँ खौफ ही खौफ है। अल्लाह ताला दो खौफ और दो अमन को जमा नहीं करता, जैसा कि हदीस में आया है। जो दुनिया में अल्लाह से डरता रहता है, आखिरत में उसके लिए खौफ नहीं है। या इबादी ला खौफुन अलैकुम, तुम पे कोई खौफ नहीं। लेकिन यहाँ अगर बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारें, लापरवाह होकर जिए, अल्लाह से बेखौफ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई जवाबदेही का एहसास नहीं, ऐसी ज़िंदगी अगर गुजार के जाएगा, वहाँ सिवाय खौफ और गम और तकलीफ़ के कुछ नहीं है। उस दिन अल्लाह फरमाता है इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इदा हुम जमीउल लदैना मुहदरून, सब के सब हमारे पास हाजिर कर दिए जाएंगे। उस दिन इख्तियार नहीं होगा, आज इख्तियार है। हक़ की तरफ आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, उसको चॉइस आज है, कल चॉइस नहीं होगी। आज सीधे रास्ते को चुनने की चॉइस है, आज हक़ की तरफ बढ़ने के लिए चॉइस है, चाहे तो आ चाहे तो मत आ। कल अल्लाह के पास हाजिर होने के लिए, जवाबदही के लिए, हिसाब के लिए हाजिर होने के लिए इख्तियार नहीं होगा, चाहे तो आ चाहे तो मत आ, नहीं, अब नहीं। फ़इदा हुम जमीउल लदैना मुहदरून, सब के सब हमारे पास हाजिर कर दिए जाएंगे, कोई भाग नहीं पाएगा, कोई रहेगा नहीं, मैं नहीं आता, नहीं, आना पड़ेगा। लेकिन आज तो मुजरिम बनकर आएगा, क्योंकि कल जब तेरे पास इख्तियार था तो मोमिन बन के नहीं आया, आज मुजरिम बन के आना पड़ेगा, भाग नहीं पाएगा इंसान। ये जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में इंसान को इख्तियार है, कल क़ियामत के दिन इख्तियार नहीं होगा। तो यहाँ पर सूर फूंकने की बात अल्लाह ताला ने फरमाई। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कैफियत बयान की, कैसा है वो, क्या मामला है सूर का। आप फरमाते इन्न तरफ़ा साहिब सूरी मुज़ वुक्किल बिही मुस्तइद्दुन यंज़ुरु नहवल अर्श, एक फ़रिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने, उलमा ने कहा कि इससे मुराद कौन है? इसराफील। इस फरिश्ते को अल्लाह ने ज़िम्मेदारी दी है, एक ही काम है उसके पास और कुछ भी नहीं। सूर जैसे ही अल्लाह का हुक्म आए सूर फूंकना है। फरमाते हैं इन्न तरफ़ साहिब सूरी मुज़ वुक्किल बिही मुस्तइद्दुन यंज़ुरु नहवल अर्श, सूर फूंकने वाला फरिश्ता बिल्कुल तैयार रहता है हर वक्त, हर आन, जब से अल्लाह ने उसको पैदा किया है, और उसकी निगाह अर्श की तरफ है। उसकी निगाह कहाँ है? अर्श की तरफ। मखाफत अन युअमर क़ब्ल अन यर्तद्द इलैहि तरफ़ुहु, उसकी निगाह उस तक लौटने या पलक झपकने हम कह सकते हैं, इतने में भी अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए और वो उस तरफ उसकी निगाह ना हो, डरता है वो। अल्लाह का हुक्म आ जाए और मेरी निगाह एक पलक झपकने के बकदर भी, या एक निगाह जाके आने, आदमी देखता है निगाह लौटती है उसकी, इतना वक्त भी चूक ना जाए कि अल्लाह का हुक्म आ जाए और मेरी तवज्जो उस तरफ ना हो, मेरी निगाहें उस तरफ ना हो, बराबर वो देख रहा है, एक ही काम उसके पास। और जो फरिश्ता
سور بھونکے گا، آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم ہوگا. اتنا بڑا فرشتہ، اتنا پاورفل فرشتہ جس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے، وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور اتنا پابند، اتنا فرما بردار کہ ذرا سی دیر کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہو سکتا ہے. ڈرتا ہے کہ حکم آ جائے اور میری توجہ اس طرف نہ ہو. فرماتے ہیں کأن عینیہ کوکبان دریان، اس کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے روشن ستارے. امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور شیخ الالبانی نے الصحیح میں اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول کیف انعم وصاحب السور قد التقم السور، میں کیسے راحت کی زندگی جی سکتا ہوں، کیسے مجھے چین نصیب ہوگا. کیف انعم، کیف سے میں نعمتوں سے خوشحال ہوں، نعمتوں سے محظوظ کیسے ہو سکتا ہوں، میں کیسے انجوائے کر سکتا ہوں میں. وصاحب السور قد التقم السور، جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ بس سور کو اپنے منہ سے ایک کنارہ اس کا لگائے ہوئے منتظر ہے. وحنا جبہتہ، اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہیں. واصغى سمعہ، اور اس کے کان دھیان لگائے ہوئے ہیں. ینتظر متى یؤمر، بس اسی انتظار میں ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے حکم آ جائے. کب حکم آتا ہے، منتظر ہے بس. کیسے میں دنیا میں نعمتوں کو انجوائے کر سکتا ہوں، جبکہ حال یہ ہے کہ ابھی فرشتہ منتظر ہے، ڈر رہا ہے، انتظار میں وہاں سے حکم آیا اور یہاں سور پھونک دیا جائے. اس علم کے بعد میں کیسے لذتیں اڑا سکتا ہوں، مجھے کیسے راحت نصیب ہو سکتی ہے. ایمان انسان کو بے فکرہ نہیں کرتا ہے، بے خوف نہیں کرتا ہے. چلو بھائی ہماری توحید صحیح ہو گئی، ہمارے پاس ایمان آ گیا، بس خوش ہو جاؤ، اب ہم کو بے فکری ہے. نہیں، ایمان انسان کو اور زیادہ فکر مند کرتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں اس کو جیب کترے کا کیا ڈر ہے، جس کی جیب میں کچھ ہے چور اس کے پیچھے لگتا ہے. اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ دولت ایمان کی چھن نہ جائے. اور معلوم نہیں، میں مانتا ہوں اللہ کو، میں جانتا ہوں قیامت کا دن آنے والا ہے، میرا یقین ہے، اور مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے حساب لے گا تو میں جواب کیا دوں گا اللہ کو. جو نہیں مانتا ہے وہ تو بے فکری کی زندگی جی رہا ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں. لیکن جو مانتا ہے، جس کو حساب کا یقین ہے، جس کو عذاب کا یقین ہے کہ حساب بھی ہے عذاب بھی ہے، ایسا آدمی حساب سے بے فکر ہو جائے، عذاب سے بے خوف ہو جائے، اس میں تعجب ہے. اور جتنا آدمی نیک ہوتا ہے اتنا زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیک انسان اللہ کی معرفت جتنی اس کو زیادہ ہوتی ہے، اپنی کوتاہیوں کا احساس اتنا زیادہ قوی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا پیمانہ جانتا ہے، اللہ کا کرائٹیریا جانتا ہے. اس ترازو میں ٹھیک سے اترتا نہیں، یہ احساس زیادہ اس کو ہوتا ہے. جتنا علم انسان کو ہوتا ہے اتنی اپنی تقصیر کا احساس اتنا زیادہ ہوتا ہے. کہا میں کیسے خوشحال رہ سکتا ہوں، میں کیسے خوش اور راحت میں رہ سکتا ہوں، جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور منہ سے لگائے منتظر ہے، اور پیشانی جھکی ہوئی ہے، کان وہاں پر لگے ہوئے ہیں، اور انتظار میں کہ اسے حکم ہو جائے اور وہ سور پھونک دے. ترمذی کی روایت میں ہے فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَىٰ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے کہا تو آپ کی بے چینی کو دیکھ کر صحابہ پر بھی یہ چیز بڑی بھاری ہوئی ہے. ان کو بھی تکلیف ہوئی کہ ہمارا پھر کیا ہوگا، ہمارے نبی سا بول رہے ہیں. سارے نبیوں کے سردار، اللہ کی سب سے زیادہ معرفت اور تقوی والے بندے، جب آپ کا ہی حال ہے، ہمارا کیا؟ ان کو خوف لاحق ہو گیا. مسند احمد کی روایت میں قال المسلمون یا رسول اللہ فما نقول. صحابہ نے کہا، مسلمانوں نے کہا، اللہ کے رسول جب معاملہ ایسا ہے تو ہم اللہ سے کیسے دعا کریں؟ جب آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں، کیا کہیں اللہ سے، کیسے اپنے حال کو اللہ کے سامنے بیان کریں، کیسے استغفار کریں، کیسے دعا کریں اللہ سے. قال لهم قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا.
تم اللہ سے کیا کہو؟ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، وہی ہمارا کارساز ہے، علی اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، ہمارا بھروسہ اللہ، ہم اپنا سارا معاملہ اللہ کو سونپتے ہیں۔ ہم اپنا معاملہ کس کو سونپتے ہیں؟ دنیا کے مسائل کا حل بھی اللہ کے پاس، آخرت کے مسائل کا حل بھی اللہ کے پاس، اللہ ہی ہمارا محافظ ہے، ہمارا سارا کیس ہم اللہ کو سونپ رہے ہیں۔ اللہ تو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے، تو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ مستقل اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے، اس وقت بھی وہ موجود ہے، اس وقت وہ انتظار میں ہے، اس وقت بھی اس کی آنکھیں عرش پر ٹکی ہوئی ہیں، اس جانب ہیں، پیشانی جھکی ہوئی اور دیکھ رہا ہے اوپر، اور دھیان لگائے ہوئے کہ اللہ کا حکم آ جائیں فوراً اس کا نفاذ کرتے ہیں اور قیامت شروع ہو جائے، اور ایک ایمان والا بندہ آخرت سے بے فکر ہو جائے۔ ہمارا نبی فکر مند ہے، صحابہ فکر مند ہے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، صحابہ کو اپنا رہنما اور بہترین افراد ماننے والے امت کے، اور ہماری زندگی میں بے فکری ہو، آخرت کے بارے میں کوئی احساس نہ ہو، دنوں پر دن گزر جائیں اور ہمارے دل میں کبھی اپنی زندگی کے محاسبے کا احساس پیدا نہ ہو، اس پر افسوس ہے۔ افسوس اس پر تو ہے جو آخرت کو مانتا ہی نہیں، لیکن افسوس اس پر زیادہ ہے کہ مان کے بھی بے فکری ہے۔ نہ ماننے والے میں بے فکری تو واجبی ہے، جو مانتا ہی نہیں وہ تیاری کیوں کرے بھائی؟ جو امتحان میں بیٹھتا ہی نہیں وہ پڑھائی کیوں کرے؟ لیکن جس کو معلوم ہے کہ امتحان کی زندگی ہے، اس میں تیاری کرنی ہے اور حساب ہونے والا ہے، اس کی بے فکری پر تعجب ہے کہ جو حساب کو مان کے بھی حساب سے لاپرواہ ہو کر جیے۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بنیں، دنیا میں ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بنیں۔ امام ترمذی اور امام احمد نے اس روایت کو ذکر کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ نے فرمایا فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، تم فوج فوج آؤ گے، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا کوئی رک نہیں پائے گا، وہ آئے گا اور لوگ فوج فوج آئیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ افواجا قال زمرا زمرا، گروہ گروہ تم آؤ گے، گروپ گروپ تم آؤ گے۔ اسی طرح سے ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ فتأتون افواجا یقول فیجیئون زمرا زمرا جماعتا و جماع، گروہ گروہ، جماعت جماعت آئیں گے۔ ایک حدیث میں اس کی مزید تفصیل بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجیء النبی ومعه الرجلان، قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ بس دو آدمی ہوں گے ایمان لانے والے، سالوں سال دعوت دی قوموں کو، اپنی قوم کے سامنے حق کو پیش کیا، ماننے والے کتنے؟ دو۔ معلوم ہے کہ دعوت کی کامیابی ماننے والوں کی کثرت سے نہیں ہوتی ہے، عمل کی صحت سے ہوتی ہے۔ آپ نے کام کیسے کیا، یہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا پیمانہ ہے۔ کتنے لوگ مانیں یہ کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے۔ کام اچھے سے آدمی کرے، چاہے کوئی مانے نہ مانے۔ یجیء النبی ومعه الرجلان ویجیء النبی ومعه الثلاثہ، کوئی نبی ایسا بھی آئے گا جس کے ساتھ تین آدمی ہوں گے بس، وَأَكْثَرُ مِن ذَلِكَ وَأَقَلُّ، کچھ نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ ان سے زیادہ ہوں گے، تین سے، اور کچھ نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ دو سے بھی کم ہوں گے، یعنی ایک آدمی، اور بعض روایت میں ایک نبی ایسا بھی آئے گا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، دعوت زندگی بھر دی لیکن کوئی بھی نہیں مانا۔ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ، نبی سے پوچھا جائے گا اپنی قوم کو تم نے پیغام اللہ کا پہنچایا کہ نہیں؟ فَيَقُولُ نَعَمْ، نبی کہے گا ہاں پہنچایا میں نے، جو اللہ کی طرف سے دین آیا میں نے لوگوں تک دعوت پہنچائی۔ فَيُدْعَى قَوْمُهُ، نہیں ماننے والے ان کو بھی بلایا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا، اس نبی کی قوم کو بلایا جائے گا۔ فَيُقَال هَلْ بَلَّغَكُمْ، قوم سے اللہ پوچھے گا
انہوں نے پہنچایا کہ نہیں تم کو پیغام؟ حل بلغکم فیقولون لا، یہاں بھی انکار کی وہاں بھی جھٹلا دے گی. صاف قوم کہے گی نہیں پہنچایا پیغام. نبی کہہ رہا پیغام پہنچایا، قوم کہے گی ہم کو میسج آیا ہی نہیں، ہم کو نہیں پہنچایا انہوں نے. فیقال من یشہد لک، اب اللہ نبی سے پوچھے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ تم کہہ رہے ہو پہنچایا، یہ کہہ رہے نہیں پہنچایا، تو تمہارا کوئی گواہ ہے؟ من یشہد لک. اب دیکھیے نبی کیا کہے گا. اور ایک روایت میں کہ انہوں علیہ السلام ہوں گے، لیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عام انبیاء کا یہ حال ہوگا. فیقول محمد و امتہ، وہ نبی کیا کہے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی میرے گواہ ہیں. اس نبی کی ملاقات نہیں ہوئی امت سے، لیکن اس نبی کو اتنا کانفیڈنس ہے، اتنا اعتماد ہے کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت سچی گواہی دے گی، کیونکہ وہ آخری ہے. جب وہ بول رہے ہیں کہ پہنچایا، یہ کیسے بول رہے نہیں پہنچایا؟ بعد والوں تک خبر گئی ہے پہنچانے کی، وہ تصدیق کر رہی ہے، اور یہ کیسے کہہ رہے کہ نہیں پہنچایا؟ فیقال من یشہد لک فیقول محمد و امتہ فتدعى امت محمد، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا. فیقال هل بلغ هذا، پوچھا جائے گا انہوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ فیقولون نعم، امت محمدیہ کیا کہے گی؟ مسلمان کیا کہیں گے؟ آخری امت کہ ہاں پہنچایا انہوں نے پیغام، پہنچایا انہوں نے. فیقولوا ما وما علمکم بذلک، تم کو کیسے معلوم پڑا انہوں نے پہنچایا؟ ملاقات تو نہیں ہے، تم کو معلوم کیسے پڑا؟ تو کیا کہیں گے؟ فیقولون اخبرنا نبینا بذلک ان الرسل قد بلغوا فصدقناہ. اہل ایمان کیا کہیں؟ ہم کو ہماری نبی نے بتائے تھے. ہم کو کس نے بتایا؟ ہم کو ہمارے نبی نے بتایا کہ جتنے بھی نبی آئے نا، انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو پیغام پہنچا دیا، ہم اس کو مانتے ہیں. ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ہم ان سے ملے نہیں، ہم وٹنس ویسے نہیں ہیں، لیکن ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جتنے بھی اللہ کے نبی تھے انہوں نے خیانت نہیں کی، کوتاہی نہیں کی، انہوں نے اللہ کا پیغام کما حقہ لوگوں تک پہنچا دیا. بس ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَذَلِكُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، اس امت کی فضیلت میں. یہ امت گواہ ہے، یہ امت نبیوں کی گواہ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ اپنے گھر والوں پہ گواہ نہیں ہے، اور ان نبیوں کے بارے میں یہ امت گواہی دے گی کہ انہوں نے پہنچایا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ اس نبی کے پیغام کو اپنے گھر والوں تک نہیں پہنچا رہے. ساری دنیا کی تو بات بہت دور کی بات ہے، اور اسی کے نتائج ہم زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بچیاں اور کتنے نوجوان آج بے دینی کے راستے پر نکل جا رہے ہیں. یہ ہم قصوروار ہے کہ ہم نے ان تک نہیں پہنچایا. ہم ان کے میسج فارورڈ کر رہے ہیں، دیکھو فلانی جگہ ایسا ہوا، فلانی جگہ ایسا ہوا، لیکن ہم اللہ کا پیغام ان تک فارورڈ نہیں کر رہے ہیں. ان کی بربادی کا پیغام امت تک فارورڈ کر رہے ہیں. یہ خود ہماری بربادی کی علامات میں سے ہے. آپ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہی اللہ کا فرمان ہے. اسی طرح ہم نے تم کو ایک منتخب امت بنایا ہے. وسط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں خود فرماتے ہیں وسط کا معنی ہے عدل. وسط کا معنی کیا ہے؟ عدل. عدل کا معنی ہوتا ہے قابل اعتماد، ریلائبل، جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جس کو گواہ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ پھرے گا نہیں، جھوٹ نہیں بولے گا، غلط نہیں بولے گا. تو یہ جو امت ہے امت وسط ہے. اور فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس لیے اللہ نے تم کو منتخب اور قابل اعتماد امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، لوگوں پر گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ جو رسول ہمارے ہیں یہ رسول تم پر گواہ بن جائے. اسی لیے مسند احمد کی روایت میں ہے
کہ تم رسول کے حق میں گواہی دو گے کہ رسول نے سچ کہا اور پیغام پہنچایا، میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا کہ تو یہ صحیح بول رہے ہیں۔ رسول کے حق میں امت گواہی دے گی، اور امت کی سچائی کی گواہی کون دے گا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی سچائی کی گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ شہیدن علیکم یہ معنی ہے، وہ نہیں جو بدعتی معنی لیتے ہیں کہ تم کہیں بھی رہو تم کو رسول دیکھ رہا ہے تم پر گواہ ہے، جھوٹ، یہ معنی نہیں، یہ معنی نہیں۔ دیکھیے اسی لیے کہہ رہا ہوں، قرآن اگر غلط طور پر آدمی سمجھ لے تو باطل عقائد کا شکار ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، ہر وقت ہمارے حال کو دیکھ رہے ہیں، تبھی تو گواہ کہا نا۔ یہ ابھی کی گواہی نہیں ہے، قرآن کریم میں حدیث بتا رہی کہ وہ کون سی گواہی ہے؟ قیامت کے دن آپ گواہ بنیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سچی بات کر رہے ہیں کہ نبیوں نے پہنچایا، یہ صحیح بول رہے ہیں۔ ورنہ صحابی اگر گواہ اس طرح سے ہوتے تو 70 صحابہ جن کو لوگ لے گئے، قرہ جن کو کہا جاتا تھا، یہ کہہ کر لے گئے کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم کو قرآن و سنت سکھائیں۔ 70 صحابہ جن کو قرہ کہا جاتا تھا، کچھ لوگ آئے اور دھوکے سے ان کو لے کر گئے، ہمارے علاقے میں بھیجو ہم کو دین سکھانے کے لیے، لیکن لے گئے اور راستے میں لے جا کر سب کو قتل کر دیا۔ اس میں ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ہمارے نبی تک یہ پیغام پہنچا دے کہ ہمیں قتل کر دیا گیا اور ہم تجھ سے راضی اور تو ہم سے راضی۔ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ پیغام کس تک پہنچانے کے لیے؟ اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ہمارے نبی دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے تھرو پہنچانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو معلوم تھا کہ نبی کو اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے، ڈائریکٹ نہیں، اسی لیے دعا کی، اور اللہ کو ڈائریکٹ معلوم ہوتا ہے، اللہ تک پیغام ہمارا براہ راست پہنچتا ہے، اس کے لیے واسطوں کی وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج الٹا ہو گیا معاملہ، اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتا ہے لیکن بابا تک ڈائریکٹ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کیوں؟ اپنی عقل سے دین کے عقائد گھڑے، اور بعض مولویوں نے غلط معنی بتا دیا قرآن کے۔ تو یہاں پر شہادت کی جو بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے اور اس امت کے حق میں گواہی دیں گے۔ امام احمد، امام نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ وَفُتِحَتِ، اگلی آیت دیکھیے، قیامت کا دن جب آئے گا، سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ اپنی قبروں سے نکل کر حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ اس وقت منظر کیا ہوگا؟ اس دن کیا ہوگا؟ سور پھونکنے کے بعد کیا ہوگا؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھل جائے گا اور آسمان دروازے ہو جائے گا، آسمان میں دروازے بن جائیں گے۔ کچھ ہی آیتوں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ آسمان کیسا ہے؟ سبعا شدادا، مضبوط آسمان 7 تمہارے اوپر اللہ نے بنائے ہیں۔ اس دن وہ آسمان اپنی مضبوطی کھو دیں گے، پہاڑ زمین کو قائم رکھے ہوئے ہیں، ان تمید بکم، لیکن وہی پہاڑ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ سراب بنا کر چلائے جائیں گے۔ اس دن سارا نظام بدل دیا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، والسماوات، اور اسی طرح سے آسمان بھی دوسرے آسمانوں سے بدل دیے جائیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سارے کے سارے بندے جن و ان سب ایک اللہ جو بڑا زبردست قہر والا ہے، غلبے والا ہے، اس اللہ کے آگے حساب کے لیے پیش ہوں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان، اب قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ بات آئی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، انفطار،
ایک جگہ فرمایا اذا السماء انشقت، جس دن آسمان میں شقاق دراڑیں پڑ جائیں گی، پھٹ جائے گا آسمان. انشاءاللہ جب ان صورتوں کی تفسیر ہم دیکھیں گے، تفصیل اس کی دیکھیں گے. انفطار بعض علماء نے کہا کہ ایک ہی ہے، لیکن بعض علماء نے کہا نہیں، انشقاق الگ ہے اور انفطار الگ ہے. اس کی تفصیل آج ہم نہیں دیکھیں گے، لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا کہ آسمان کیا ہوگا، پھٹ جائے گا. تو آسمان میں کیا ہوں گے، دروازے بن جائیں گے. فکانت ابوابا. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. کیا؟ قیامت. ایک دن آئے گا جس کا ہونا بالکل یقینی طے تھا. جھٹلانے والے جھٹلاتے تھے. کب ہے وہ دن؟ ہاں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. کب آئے گی قیامت؟ مذاق کے طور پر لوگ کہتے تھے. واقع ہونے والی ہے، وہ ٹلنے والی نہیں ہے. وہ جھوٹی کہانی نہیں ہے جو تم کو سیدھا اور نیک بنانے کے لیے، ڈرانے کے لیے بتایا گیا کہ جنت ہے جہنم ہے. وہ کہانیاں نہیں ہیں. سماج کو سدھارنے کے لیے جھوٹے قصے نہیں ہیں، جھوٹی وارننگز نہیں ہیں. ہونے والا ہے وہ. اذا فیومئذ وقعت الواقعہ، جس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، آسمان جس دن پھٹ جائے گا اور اس دن آسمان کمزور پڑ جائے گا. واہیہ، امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ ضعیفہ، آسمان کمزور پڑ جائے گا. سبعا شدادا، اس کی شدت کی بات اللہ نے کی اسی سورت. آپ دیکھیے بڑا مضبوط آسمان ہے، ساتوں آسمان مضبوط ہے، کوئی جا سکتا ہے اس میں بغیر اللہ کی اجازت کے. لیکن وہ آسمان کیا ہو جائے گا قیامت کے دن؟ کمزور. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس کی مضبوطی ختم ہو جائے گی. سارا نظام اب درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا. ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. فرج کا معنی ہوتا ہے دراڑ، کھلنا. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان کھل جائے گا، سارا بند ہے، مضبوط ہے، اس میں کوئی جا نہیں سکتا ہے. شیاطین بھی مار کے بھگائے جاتے ہیں، دروازے اس میں. تو اس دن وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اَيْ فُتِحَتْ وَشُقَّتْ، آسمان کھل جائے گا، پھٹ جائے گا قیامت کے دن. آپ دیکھیے منظر کیا ہوگا جو آسمان پھٹ رہا ہوگا، پورا ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہوگا. انشقاق اس میں ہوگا، انفطار اس میں ہوگا. لیکن کس لیے ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آسمان پھٹے گا تو ہوگا کیا اس میں؟ اس تعلق سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا أَيْ طُرُقًا وَمَسَالِكَ لِنُزُولِ الْمَلَائِكَةِ. سالوں، صدیوں، ہزاروں، نہ جانے کتنے سالوں سے بالکل آسمان بند دکھائی دیتا تھا، اس میں کوئی دراڑ نہیں. لیکن اس دن آسمان کھل جائے گا اور اب آسمان سے فرشتے نازل ہونا شروع ہوں گے. جو اب تک دکھائی نہیں دیتا تھا، کہاں فرشتے؟ اب فرشتے آنا شروع ہو جائیں گے. پے در پے فرشتے جو سب چھپے ہوئے تھے اس دن سب ظاہر ہوگا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج تیری آنکھوں کا پردہ ہم نے ہٹا دیا، اب تو تیری آنکھیں بڑی دیکھ رہی ہیں. اب سب دکھائی دے رہا ہے، سب دکھائی دے گا. لیکن وہ دن خوشی کا دن نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دن کو بھلائے رکھا. سارے بڑے بڑے فرشتے آسمان سے زمین پر آنا شروع ہوں گے ان دروازوں سے. کہتے ہیں اَيْ طُرُقًا وَمَسَالِكَ لِنُزُولِ الْمَلَائِكَةِ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. جہاں آسمان کی مضبوطی کا حال ہے کہ وہ کمزور پڑ جائیں گے، پھٹ جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. وہیں زمین پر ہزاروں سال سے مضبوطی کے نمایاں پہاڑ، جن کو دیکھ کے آدمی اونچائی کی داد دیتا ہے، پہاڑ جیسا حوصلہ اس کا، مضبوطی کے لیے بولتا ہے. پہاڑ جیسا قد، پہاڑ کی طرح یہ، پہاڑ کی طرح وہ، مضبوطی، اونچائی، قوت اور زیادتی کے لیے پہاڑوں کی مثال دی جاتی ہے.
पहाड़ों का क्या हाल होगा। अल्लाह फरमाता है वयौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्द बारिज़ा व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। उस दिन वयौम नुसय्यिरुल जिबाल, जिस दिन आसमान चलाए जाएंगे, जो खूंटों की तरह ज़मीन को कायम रखने वाले थे और ख़ुद अपनी जगह कायम थे, आज वो अपनी बुनियादें खो देंगे। आज वो क्या होंगे, वयौम नुसय्यिरुल जिबाल, हम पहाड़ों को चलाएंगे, ठहरे हुए मजबूत गड़े हुए पैवस्त ज़मीन के सीने में पहाड़ अब उनकी बुनियादें ख़त्म हो जाएंगी। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्द बारिज़ा, और पहाड़ों को हटा देंगे, और क्या होगा, और तू देखेगा कि ज़मीन कैसी है, बिल्कुल एकदम चटियल मैदान। आज ऊंचाई हाँ और नीचाई, अप्स एंड डाउन सारे हैं, ट्रफ्स एंड क्रस्ट जिसको बोलते हैं। क़यामत के दिन कुछ नहीं, न पहाड़ के पीछे छुपने के लिए रास्ता, न ज़मीन की गहराई में जाके छुपने के लिए कोई जगह। पूरी ज़मीन एकदम बराबर हमवार मैदान कर दी जाएगी कि अब किसी के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। और फरमाया वह हशरनाहुम, और हमने सबको हशर में जमा कर दिया, हम जमा करेंगे। फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, उनमें से एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, किसी एक को भी हम छोड़ेंगे नहीं। हर एक को जमा करके कब्रों से, जहाँ भी होगा, पानी में मरा, कब्र में मरा, आग में जला के राख बना दिया गया, कोई नहीं बच पाएगा। फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, उनमें से हम किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे उस मैदान में जमा कर दिए जाएंगे। आसमान फट जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, ज़मीन मैदान बना दी जाएगी। पहाड़ों का इतने बड़े जो सदियों से ज़मीन पर कायम पहाड़ सब ख़त्म, सब हटा दिए। बहुत बड़े बड़े ट्रुथ्स चलते हैं ना दुनिया में, अरे ऐसा करने से ऐसा होता है, साइंस ही असल है। बहुत सारी चीज़ों को लोग सदियों से मानते रहते हैं, अटल सच्चाई है ये। डार्विन की थियरी हो या इसी तरह से और कई फॉर्मूले लोगों ने बना के रखे हैं, उसको सच्चाई लोग मान, शिर्क को कई लोग सच्चाई मानते आ रहे, ऐसे ही है, यही तो है। उस दिन सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी। बड़े बड़ी चीज़ें जिनको दुनिया सच मानती रही, जिनको हक़ाइक़ मानते रहे लोग, अल्लाह ताला सबको बेकीमत कर देगा, शराब बना देगा सबको, उनका झूठ होना सबके सामने आ जाएगा। फरमाया यौम तकूनु समाउ कल मोहल, उस दिन आसमान कैसा होगा, यौम तकूनु समाउ कल मोहल, वो तेल की तिलछट की तरह हो जाएगा। तेल जब इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते 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 नीचे गाढ़ापन और उसका मैलापन बच जाता है तेल में, बर्तन में। घरों में आप जाके देखिए, आपको दिखाई देगा। ख़वातीन जब तेल बर्तन में इस्तेमाल करती हैं, पकाने के बाद, फिर उसके इस्तेमाल के बाद जो बच जाता है, लाल रंग का हो जाता है, ख़राब होता है, पका पका के ख़राब हो जाता है। आसमान उस दिन तेल के बचा हुआ जो तेल होता है, इस्तेमाल के बाद तेल की तिलछट जिसको आप कहते हैं, गदलापन उसमें होता है, आसमान वैसा हो जाएगा। व तकूनुल जिबालु कल-इह्न, और पहाड़ कैसे हो जाएंगे, अल-इह्न की तरह, सूफ की तरह, ऊन की तरह हो जाएंगे। क़तादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कल-इह्नि क़ाल कस्सूफ, ऊन की तरह हो जाएंगे। उसकी कैफियत आगे आ रही है, इमाम इब्न जरीर अत-तबरी ने इसको रिवायत किया है। अल्लाह फरमाता है व तकूनुल जिबालु कल-इह्निल मनफूश, क़यामत के दिन पहाड़ कैसे होंगे, उस ऊन की तरह होंगे जिसको बिल्कुल गीला होने के बाद ऊन उसको इस तरह से तोड़ तोड़ के टुकड़े टुकड़े और उसको बिल्कुल रेज़ा रेज़ा कर दिया जाए तो वो कैसा होता है, ऐसे पहाड़ हो जाएंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, टुकड़े 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 हो जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ हैं, रेज़ा रेज़ा पीस दिया जाएगा पहाड़ों को और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बिल्कुल। व तकूनुल जिबालु कल-इह्निल मनफूश, कहा कि उस ऊन के, रंगीन ऊन को कहा जाता है। कई रंगों का जो ऊन होता है
ملٹی کلر جس کو آپ کہتے ہیں، کئی کلرز اس میں ہوتے ہیں، رنگین اون کو کہا جاتا ہے العہن۔ اور منفوش، علماء نے کہا منفوش سے مراد کیا ہے؟ دھنی ہوئی اون۔ کپاس کو بھی آپ دیکھیے، جب کچھ گادی وادی ہوتی ہے نا آپ کی، جب تھوڑا اس میں خرابی پیدا ہو جاتی، کیا کرتے ہیں؟ پوری کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد تار سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ پوری کپاس کو دھنتے ہیں، ریزہ ریزہ، ٹکڑا ٹکڑا، دھاگا دھاگا، اس طرح سے دھول دھول ہو جاتی ہے۔ پہاڑ ایسے ہوں گے، وہ اپنا وزن کھو دیں گے، وہ اپنی قوت مضبوطی کھو دیں گے، پہاڑوں کی مضبوطی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ پہاڑوں کو بسّا کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ کر دینا اس کو۔ قیامت کے دن پہاڑوں کو پیس کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، اور حال یہ ہوگا اتنا اس کو پیسا جائے گا، ایسا کر دیا جائے گا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، وہ پہاڑ بکھری ہوئی دھول کی طرح ہو جائیں گے۔ ایسے بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے پتھر، اتنے اونچے پہاڑ کہ اگر ایک ٹکڑا اگر اس کا ٹوٹ کے گر جائے کسی گاڑی پر، گاڑیاں کئی ایکسیڈنٹ ہو جاتے، دب کے مر جاتے لوگ، اس کے ٹکڑے ایسے، وہ پہاڑ ایسے توڑ پھوڑ کے ایسے کر دیے جائیں گے جیسے بکھری ہوئی دھول ہو، پیس دیا جائے گا ان کو۔ اسی طرح سے فرمایا کہ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، کہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں گے؟ بکھری ہوئی دھول بن جائیں گے۔ قیامت کا دن اتنا سنگین اور بڑا دن ہے، آسمان، زمین، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ، آسمان پھٹ جائیں گے، زمین ہموار کر دی جائے گی، اور اس زمین پر حشر میں سارے بندے، بھاگے ہوئے، ایمان والے، کافر، سب جمع کر دیے جائیں گے، نیک بد سب جمع کر دیے جائیں گے۔ سورۃ التکویر میں مزید تفصیل اس کی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اب یہ منظر بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا، کہ کائنات جس کو تم دیکھ رہے ہو کہ چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں ایسی چلتی رہے گی؟ ایسا نہیں، ایک دن آنے والا، یہ سارا نظام اللہ توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گا، نیا نظام قائم کیا جائے گا۔ اور وہ نظام، اب یہ آسمان و زمین اور پہاڑ اور یہ سارا نظام بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے دوسرا تذکرہ شروع کیا کہ لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ اب اس میں ظاہر بات ہے سارا نظام بدلا جا رہا ہے فیصلے کے لیے، فیصلہ کس کا؟ بندوں کا، بندوں کا حال کیا ہوگا، اور انجام کا معاملہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ترغیب کو ذکر کیا، اس کے بعد ترغیب ہے۔ عام طور سے قرآن کریم میں ترغیب پہلے آتی ہے، ترغیب بعد میں، امید پہلے ہوتی ہے، انعام کی بات پہلے ہوتی ہے، سزا کی بعد میں۔ یہاں پہلے سزا ہی سے شروع ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہ پوری صورت کا سیاق بتا رہا ہے کہ ان کے جواب میں آئی جو قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تم مذاق اڑاتے ہو قیامت کا، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، تم مذاق اڑاتے ہو، انکار کرتے ہو، اس کو ڈیبیٹ کا ٹاپک بناتے ہو، اس کے بارے میں باریک باریک کھود کورید کرتے ہو، کب آئے گی، کیسی آئے گی، کیا ہوگا، بتاؤ ذرا ہم کو، کیسے زندہ ہوں گے، ہڈیوں میں کیسے جان آئے گی، مذاق سمجھتے ہو اس کو۔ یہ واقع جب ہوگی تو پھر دیکھو کیا ہوگا، تم لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کا اور سرکش لوگوں کا حال بیان کیا۔ اب یہاں سے انجام کی بات شروع ہو رہی، برے انجام کی، قیامت کا دن بتایا، اور اس کے بعد اب انجام کی بات ہو رہی، کہا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، یقیناً جہنم مرصاد ہے، مرصد کہتے ہیں اس جگہ کو جس جگہ دشمن کی گھات میں کوئی بیٹھتا ہے اور دشمن کو معلوم نہیں ہوتا ہے، کسی کو مارنا ہو، کسی پہ حملہ کرنا ہو، تو جس جگہ چھپ کے بیٹھا جاتا ہے کہ اس کو ہوش بھی نہ رہے، اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچے اس کو دبوچ لیا جائے، اس پر حملہ کر دیا جائے، ایسی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مرصد۔ گھات میں ہونا، طاق میں ہونا، انتظار میں ہونا کہ حملہ ہو، گویا کہ علماء کہتے ہیں جہنم انتظار میں ہی ہے،
کب اس میں ڈالا جائے ان لوگوں کو جو گناہ گار ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں، مشرکین ہیں. ان جہنم کانت مرصادا، کس کے لیے، کس کی طاق میں ہے، کس کی گھات میں ہے، کس کو دبوچنے کے لیے منتظر ہے جہنم. للطاغین مآبا، سرکش لوگوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے. طاغین، طغیان کہتے ہیں حدیں پار کرنے کو، جو حد پار کر جائے وہ طاغی ہے. امام البغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمرصاد المکان الذي يرصد الراصد فيه للعدو، يرصد فيه الراصد فيه العدو، کہ جس میں دشمن کی طاق میں کوئی آدمی بیٹھتا ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مرصاد. قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان جہنم کانت مرصادا یعلمنا انه لا سبیل الى الجنة حتى يقطع النار. جہنم طاق میں ہے، گھات میں ہے. قتادہ تابعی ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں بتا رہا ہے کہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا آدمی جب تک کہ جہنم پر سے گزرے نہیں. جہنم گھات میں ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ہمارا مسئلہ جنت میں جانا نہیں ہے، ہمارا بڑا مسئلہ اور پہلا مسئلہ جہنم سے بچنا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور پھر جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. پہلے جہنم سے بچنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے صراط سے گزرنا پڑے گا، اور اس صراط پر پھسلن ہے اور اس کے کنارے کانٹے ہیں. آدمی جب اس پر سے گزرے گا تو پھسلے گا، اور وہ ایمان کے قوت کے بقدر تیزی سے گزرے گا. کچھ ہیں جو بالکل جیسے بجلی کڑکتی ہے اور ایک دم چمک ہوتی ہے، فٹ سے نکل جائیں گے اس پر سے سیدھا جنت میں. کچھ لوگ اس سے کم، کچھ لوگ اس سے کم، یہاں تک کہ کچھ لوگ گھسٹتے ہوئے جائیں گے. کچھ لوگ وہاں سے پھسل کے کٹ کے گریں گے، پھنس کے گریں گے، اور نیچے کیا ہے؟ نیچے جہنم ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو اللہ تعالیٰ عافیت سے گزار دے. سب پریشان ہیں، رب سلم سلم، سب ڈر رہے ہوں گے اس پر سے، گزر جائیں جلدی سے. تو قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں یعلمنا انه لا سبیل الى الجنة حتى يقطع النار، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے یہاں پر جہنم گھات میں ہے، کہ ہر انسان کو جنت میں جانے کے لیے جہنم کو کراس کر کے جانا ہے. اس سے بچ گیا تو جنت میں گیا. جہنم نے دبوچ لیا اس کو، پھنس گیا یہ. اور جہنم طاق میں ہے، گھات میں ہے بالکل. تو کہا کہ للطاغین مآبا. ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقول تعالی ذکرہ ان جہنم للذین طغوا فی الدنیا، جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں سرکشی کی. سرکش کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی حدیں پار کر جائے. الذین طغوا فی الدنیا فتجاوزوا حدود اللہ استکبارا علی ربہم. اللہ نے جو ان کے لیے حدیں قائم کی تھی، ایسا مت کرو، یہ مت کرو، شرک مت کرو، کفر مت کرو، نفاق میں مت پڑو، گناہ مت کرو، حرام میں مت جاؤ. اللہ نے حدیں ان کے لیے بنائی تھی. ہم نہیں اس کو پرواہ کرتے، ہم حدیں پار کریں گے. ہم لوگ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی قائم کردہ حدوں کی پرواہ نہیں کی، حدیں پار کر گئے گھمنڈ کی بنیاد پر. کیا ہوگا ہم کو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کہاں ہے جنت؟ کہاں ہے جہنم؟ کہاں ہے قبر؟ کیا ہوتا قبر میں؟ دیکھو ہڈیاں ہیں اس میں، کون آیا واپس مرنے کے بعد میں؟ کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہے جنت؟ کہاں ہے فرشتے؟ کہاں ہے قیامت تمہاری؟ گھمنڈی لوگ جنہوں نے غیب کو سمجھا کہ ہونے والا نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے. نہ دکھنے کو انہوں نے نہ ہونے کی دلیل بنا لیا. نہ دکھنے کو انہوں نے نہ ہونے کی دلیل بنا لیا، اور گھمنڈ میں آ گئے اپنی ریسرچ کے. ہم نے بہت تلاش کیا لیکن خدا کہیں ہم کو ملا نہیں. ایسا بولے لوگ، ایسا بولے
کتنے سیٹلائٹ بھیجے، راکٹس بھیجے ہم نے، آسمان میں دور دور تک بھیجے، کہیں تمہارا گاڈ ہم کو دکھا نہیں۔ سائنس کا بھی ایک بڑا جنون اور ایک بڑا دھوکہ ہوتا ہے اور گھمنڈ ہوتا ہے۔ مومن اس سے آگے ہوتا ہے، صرف محسوسات میں جینے والا جانور کی طرح ہے، دکھتا تو مانوں گا، وہ جانور کی طرح ہے، اس کے پاس انفرنس کی طاقت نہیں ہے، جبکہ اپنے گھر میں اپنی زندگی میں خود مانتا ہے، دین کے معاملے میں نہیں مانتا۔ ہاں بھئی آفس سے گھر پہ آیا، گھر کے باہر بہت ساری چپلیں دکھائی دی تو کیا بولتا ہے؟ شاید مہمان آئے ہوئے ہیں۔ مہمان دکھے، چپل دیکھ کے سمجھ لیا مہمان آئے، جوتے دیکھ کے سمجھ لیا، اندازہ لگاتا نا۔ زندگی میں ساری چیزیں خالی دیکھ کے ماننے کی نہیں رہتی، علامات سے بھی اس کو پہچانا جاتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے آپ کو چھپا لیا اور اپنی نشانی پوری کائنات میں پھیلا دی۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور خود تمہارے اندر ہیں، دیکھتے نہیں تم لوگ۔ نشانیوں سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے۔ نشانی، ساری نشانیاں تو بتائی، شروع سے ہم نے کیا پڑھا نشانی اس صورت میں؟ قیامت کی علامات بتائی۔ اگر یہ ہو سکتا ہے تو قیامت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر یہ ہو سکتا ہے تو واپس زندہ کیسے نہیں ہو سکتے؟ تو یہ انسان کو اللہ نے عقل کیوں دی؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم کو سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، سوچنے کی صلاحیت دی۔ خالی سن رہا، دیکھ رہا، سوچ رہا نہیں نہ ہو۔ سوچ، یہ علم کے راستے ہیں، کان اور آنکھ اور دل اس کو پروسیس کرتا ہے، یہ پروسیسر ہے، یہ ان پٹ ڈیوائسز ہیں۔ کان کے راستے سے علم جاتا ہے، آنکھ کے راستے سے علم جاتا ہے، اندر کہاں جاتا؟ لیکن آدمی کا دل اگر پروسیس نہیں کرے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن اس سے وہ سوچتے کیا فائدہ؟ کوئی آدمی زندگی بھر موبائل لے کے گھوم رہا اور کبھی بات ہی نہیں کرتا اس سے، لوگ بیوقوف نہیں بولیں گے اس کو؟ آپ بتائیے، پاؤں اس کے پاس ہی چلتا نہیں، ہاتھ ہے کوئی کام کرتا نہیں، آنکھیں دیکھتا نہیں، کان ہے سنتا نہیں، دل ہے سوچتا نہیں، کیا ہے یہ؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ چوپایوں کی طرح ہیں جو دل سے کام نہیں لیتے۔ چوپایا ویسے اس کے پاس اتنے کنسیپچول تھنکنگ نہیں ہوتی۔ انسان کو اللہ نے بنایا ہے کہ وہ محسوسات سے معقولات کو سمجھ سکتا ہے، غور و فکر کر کے نتائج اخذ کر سکتا ہے، انفرنس کی صلاحیت اس میں ہے، نتائج لینا، غور و فکر کر کے نتیجے نکالنا انسان کے پاس وہ صلاحیت ہے، نہیں استعمال کر رہا ہو۔ کان دیا، آنکھ دیا، اس کو دنیا کے لیے استعمال کر رہا، دل اللہ کے لیے، آخرت کے لیے استعمال نہیں کر رہا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ دلوں پر تالے پڑے ہوئے، استعمال ہی نہیں کرتا، اس کو لاک کیا ہوا، بس بند ہے وہ۔ اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے آنکھوں سے پہلے کانوں کا ذکر کیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ کان آنکھ سے پہلے کیوں؟ علماء کہتے ہیں نبیوں والا علم یہاں سے آتا، آسمان و زمین میں غور یہاں سے آتا، یہ ہمیشہ پرائرٹی رہے گا۔ کچھ چیزیں نہیں بھی دکھتی، وہ سن کے ماننا رہتا۔ تو بڑا علم، افضل علم کون سا ہے؟ وہ جو سن کے آتا ہے نبیوں سے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ نیک بندوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ کیا بولتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا، وہ کہتا تھا اپنے رب پر ایمان لے آؤ، ہم نے سنا اس کو، سنتے ہی ہم کیا کیا؟ ہم نے فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ حالانکہ اسی صورت میں شروعات میں کیا ہے؟ انہی آیات میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، آسمان و زمین کی بناوٹ میں، زمین کے باری باری آنے جانے میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے آدمی، لیکن اصل کیا ہے؟ سننا، سماعی، نبیوں والا علم۔ یہ ہمیشہ اس کی ترجیح رہے گی اس پر جو آنکھوں سے۔ سائنس کے علم پہ ہمیشہ وہ غلط نہیں ہے،
ہم سائنس کے علم کا انکار نہیں کرتے کہ مت سائنس کا علم حاصل کرو، لیکن وہ سب صحیح بھی نہیں ہے، وہ سب صحیح بھی نہیں ہے، اس میں صحیح بھی اور غلط بھی ہے، دور کے ساتھ بدلتا بھی رہتا ہے، لیکن نبی کی تعلیمات اٹل ہیں، وہ حق ہیں، وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوں گی۔ نبی کی تیری بدل گئی، نہیں ہوگا ایسا۔ نبی والا علم اللہ کی طرف سے آئے جس میں احتمالات نہیں ہوتے ہیں، وہ یقینی علم ہے، اس کے لیے جواب میں یقین ہی ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ان جہنم للذین طغوا فی الدنیا، جہنم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں سرکشی کی، فتجاوزوا حدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کو پار کر دیا، استکبارا علی ربہم، اپنے رب کے مقابلے میں گھمنڈ کرتے ہوئے۔ اللہ سے گھمنڈ نہیں چلتا، بندوں کے ساتھ گھمنڈ غلط ہے، تم اللہ کے ساتھ گھمنڈ کر رہے ہو۔ کہا کہ اللہ سے گھمنڈ کیا، کانت منزلا مرجعا یرجعون الیہ، ان کا لوٹنا جہنم ہی میں ہوگا، واپس وہ لوٹیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ ومصیرا یسیرون الیہ یسکنونہ، اور پلٹ کے ان کا ٹھکانہ بنے گا تو وہ جہنم میں ہی بنے گا اور وہیں ان کو رکھا جائے گا، تمہاری جگہ یہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں جہنم سے اور جہنم کے راستے سے بچائیں۔ مزید باتیں اس میں باقی ہیں، انشاءاللہ ہم جو سرکشوں کے لیے جہنم کی بات قرآن میں آئی ہے اس کو انشاءاللہ آنے والے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی مجالس میں آنے کی، قرآن و سنت کی بات سننے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔